بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے۔ اللہ پاک آپ کی زندگی میں خوب بہاریں عطا فرمائے۔ میرے پیارے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، میری پیاری بہنوں، آج میں آپ کو اپنے ویڈیو کے مادھیم سے بتانے والا ہوں کہ انسان کا جب برا وقت جا رہا ہوتا ہے اور اچھا وقت شروع ہونے والا ہوتا ہے تو کون کون سے معاملات اس کے سامنے آتے ہیں، کون کون سے معاملات پیش آتے ہیں، اچھا وقت شروع ہونے کی نشانیاں کیا ہیں۔ انسان کے ساتھ اس کو لگتا ہے کہ میرے ساتھ برا ہو رہا ہے۔ انسان کبھی جو ہے دقتوں میں پھنس جاتا ہے، پریشانیوں میں پھنس جاتا ہے، مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتا ہے۔ تو کیا یہ سب پریشانیوں کو جھیلنا، مصیبتوں کو اٹھانا، یہ اچھا وقت آنے کی نشانیاں ہیں؟ تو آئیے انہی ساری باتوں کا خلاصہ میں آج اپنے ویڈیو کے مادھیم سے کرنے والا ہوں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، درود پاک پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے عزیز ساتھیوں، قرآن پاک ارشاد فرماتا ہے، ہمارا اور آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ جل مجدہ الکریم قرآن کریم میں فرماتا ہے، جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، اب اس کا ذرا خلاصہ اور اس کا مطلب سمجھیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے کچھ ڈر اور بھوک سے، اور کچھ مالوں اور جانوں اور پھلوں کی کمی سے۔ یعنی اللہ نے فرمایا اور ضرور ہم تمہیں آزمائیں گے، کیسے؟ ڈرا کر آزمائیں گے، اور بھوک سے آزمائیں گے، اور کچھ مال اور جان اور پھلوں کی کمی سے آزمائیں گے۔ یعنی کبھی تمہیں مالی نقصان ہو جائے گا، کبھی تمہیں جان کا نقصان بھی ہوگا، کبھی تمہیں پھلوں کی کمی ہو جائے گی۔ ہم ان چیزوں سے تمہیں آزمائیں گے۔ لیکن میرے عزیزو، اب آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کیا فرماتا ہے اللہ پاک؟ اور خوشخبری سنا ان صبر والوں کو، خوشخبری سنا دو ان صبر والوں کو۔ میرے عزیزو، اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، کبھی مالی نقصان سے، کبھی جانوں سے، کبھی جانوں کے نقصان سے، کبھی پھلوں کی کمی سے، ہے نا، کبھی بھوک سے آزمائیں گے۔ تو تم گھبرانا مت۔ تو اس مصیبت پر جس بندے نے صبر کر لیا ہوگا، جس ہمارے بھائی نے، ہماری بہن نے صبر کر لیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں خوشخبری سنا دی، وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، اور ان صبر والوں کو خوشخبری سنا دو۔ تو میرے پیارے عزیز ساتھیوں، جب مصیبت آئے تو اس پر صبر کرنا چاہیے۔ کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مالی نقصان ہو جائے، گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے، ہے نا، پھلوں کی کمی ہو جائے، تو اس پر گھبرانا نہیں ہے، اس پر ناشکر نہیں بننا ہے، کافروں کی طرح کوئی عمل ایسا نہیں کرنا ہے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے، بلکہ صبر کی رسی کو، صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ جنہوں نے ایسے وقت میں، ایسی پریشانی میں، آزمائش میں صبر کے دامن کو تھاما، اللہ اس کے ساتھ ہے۔ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب میرے عزیز دوستو، میرے پیارے بھائیوں، کچھ لوگ، ایک روایت میں یہاں آپ کو سناتا ہوں کہ کچھ لوگ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ داماد پیغمبر، ہم کو بتائیے کہ ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ یہ جو ہمارے اوپر مصیبت آئی ہے یہ ہمارے لیے امتحان ہے، یا پھر ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ مصیبت آئی ہے؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا اس بات کا؟
کہ یہ جو پریشانی میں ہم پھنس چکے ہیں، ہے نا، دقتوں میں پھنستے چلے جا رہے ہیں، پریشانیاں ہم کو گھیر رہی ہیں، مصیبتیں ہمیں گھیر رہی ہیں، تو یہ پریشانیاں ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ ہماری آزمائش ہے یا پھر یہ ہمارے گناہوں کا ثمرہ ہے، یا ہمارے ہاتھوں کا کیا ہوا پھل ہے؟ یہ کیسے ہمیں معلوم ہوگا؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سنو لوگوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ جس بندے کے سامنے، جس بندے کے اوپر کوئی پریشانی ٹوٹ پڑے، کوئی مصیبت آ جائے، ہے نا، کسی آزمائش میں گرفتار ہو جائے، تو اگر وہ اس مصیبت پر، پریشانی پر صبر کر لے، ہے نا، آزمائش پر صبر کر لے گا، تو سمجھو کہ یہ پریشانی اس کے لیے امتحان ہے۔ اللہ کی طرف سے اللہ تعالیٰ اس کو نیک بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جو آزمائش ڈال رہا ہے اس کا امتحان لینا چاہتا ہے۔ اگر یہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، اور اگر یہ صبر نہیں کرتا ہے تو سمجھو کہ اس کا شمار گناہگاروں میں ہوگا۔ میری پیارے عزیز ساتھیو، تو یہ بات یاد رہے۔ تو حضرت علی نے فرمایا کہ جو بندہ پریشانی میں صبر کر لے تو سمجھو کہ یہ امتحان ہے اللہ کی طرف سے، اور جو پریشانی میں صبر نہ کرے بلکہ اور زیادہ گناہوں میں گناہ کرنے لگے، جب پریشانی کوئی آ جائے تو اور زیادہ گناہ کرنے لگے، نمازیں نہیں پڑھ رہا تھا، روزی نہیں رکھ رہا تھا، اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دے رہا تھا، زنا کر رہا تھا، رشوت خوری کر رہا تھا، ہے نا، سود بٹے کا کام کرتا تھا، اور کوئی پریشانی میں پھنس گیا اور پھر وہ کام اس نے چھوڑا نہیں اور زیادہ کرنے لگا، تو سمجھو کہ یہ اس کے گناہوں کی وجہ سے اس کے اوپر مصیبت آئی ہے نا۔ مصیبت دو طریقے کے لوگ ہیں، دو طریقے کے لوگوں کے سامنے مصیبت آتی ہے۔ ایک نیکوکار، جو نیک پرہیزگار اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے امتحان ہے، اور کوئی بدکار ہے، گناہ گار ہے، اس کے اوپر اگر کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو اس کے گناہوں کا یہ ثمرہ ہے، یہ پھل ہے۔ ہاں، اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی مصیبت آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، گناہ گار بندہ ہے لیکن پریشانی کوئی آ گئی تو اس نے صبر کر لیا اور گناہ جو کر رہا تھا اس سے توبہ کر لی سچے دل سے کہ میں پریشانی میں پھنس چکا ہوں، اللہ تعالیٰ میں آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا، میں آئندہ اپنے مال کی زکوٰۃ بھی دوں گا، آئندہ زنا نہیں کروں گا، جتنی بھی خرافاتیں ہیں، جتنی بھی شریعت میں عیب مانا جاتا ہے، جو عیب والے کام ہیں، معیوب سمجھا جاتا ہے، جو گناہ والے کام ہیں، ان کو یہ توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرمائے گا، اور سمجھو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا نیک بندہ بن جائے گا۔ سمجھے؟ دیکھیے، تو اب اچھا وقت آنے کی نشانی یہی ہے کہ اگر کوئی گناہ گار بندہ ہے اور اس کے سامنے کوئی پریشانی آ جائے اور وہ پریشانی پر صبر کر لیتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگتا ہے اپنے گناہوں کی، اور وہ جو غلط راستہ تھا، جو گناہ والا راستہ تھا، اس کو چھوڑ دیتا ہے اور نیکی والا راستہ، نیکیوں کو اختیار کر لیتا ہے، نیکی والے راستے کو اختیار کرتا ہے، تو سمجھو کہ اس کا برا وقت نکل گیا، اب اچھا وقت شروع ہو گیا ہے۔ سمجھے؟ تو یہ اچھا وقت آنے کی نشانی ہے۔ اب دوسری بات ایک اور میں بتاتا ہوں، یہاں پر ایک روایت آپ کو سناتا ہوں کہ دیکھیے ایک ضعیفہ عورت تھی، ایک ضعیفہ عورت ہے، اور وہ راستے میں جا رہی تھی، کوئی سامان اس کے ہاتھ میں تھا، چلتے چلتے بوڑھی گر گئی، ضعیفہ گر گئی۔ جب گری تو اس کے پیر کا جو ناخن تھا وہ نکل گیا، خون نکلنے لگا، اور جب خون نکلا، پیر کا ناخن، چوٹ لگی پیر میں، تو یہ مسکرا رہی تھی۔ اب جو شخص بیٹھے ہوئے تھے، کچھ لوگ، وہ آ گئے کہ بوڑھی ماں، آپ کے پیر کو، آپ کو چوٹ آئی ہے اور ناخن نکل گیا، آپ کا خون چل رہا ہے، اور آپ جو ہے مسکرا رہی ہیں، آپ ہنس رہی ہیں اور اللہ کا شکر ادا کر رہی ہیں، تو پھر وہ آپ رو نہیں رہی ہیں، کوئی غم نہیں ہے آپ کو؟ تو وہ کہتی ہیں کہ بیٹا، تمہیں معلوم نہیں ہے، جو میں سوچ رہی ہوں وہ تمہاری نظر میں نہیں ہے، وہ تمہارے دماغ میں نہیں ہے بات، جو میرا نظریہ ہے وہ آپ کا نظریہ نہیں ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ یہ جو پریشانی مجھے آئی ہے، میری چوٹ لگی ہے،
یہ بتاؤ پہلے مجھے کہ یہ میں چاہتی تھی کہ میرا ناخن نکل جائے، میرے چوٹ لگ جائے، کہ نہیں چاہتی تھی؟ کہ پھر کون چاہتا تھا؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ میرے چوٹ لگے، میرا ناخن نکل جائے، یہ میرے حق میں بہتر تھا۔ اس لیے کہ یہ بھی ہے کتابوں میں کہ جب کوئی چھوٹی پریشانی اس لیے دیتا ہے اللہ پاک کہ بڑی پریشانیوں سے بچنے کے لیے چھوٹی پریشانیاں دے دیتا ہے۔ چھوٹی پریشانیاں اس لیے دے دیتا ہے کہ کوئی بڑا حادثہ ہونے والا ہوتا ہے، کوئی بڑی پریشانی آنے والی ہوتی ہے، تو اس پریشانی کو ٹالنے کے لیے اللہ پاک چھوٹی مصیبت میں گرفتار کر دیتا ہے۔ تو بندہ کبھی بھی، اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی اپنے بندے کے حق میں کبھی بھی غلط فیصلے نہیں فرماتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حق میں کرم نوازی فرماتا ہے، اچھے فیصلے فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اچھا وقت آنے کی نشانی یہ ہے کہ انسان کو جب کوئی پریشانی آئے تو وہ سچے دل سے توبہ کر لے اور اچھائی کا راستہ اختیار کر لے، تو سمجھو کہ اس کا اچھا وقت شروع ہو گیا ہے۔ اور دیکھیے، انسان کے سامنے جو پریشانیاں یہ آتی ہیں اور آ رہی ہیں، یہ اس کے ہاتھوں کا کمایا ہوا سب کچھ ہے جو اسے بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو کوئی بھی یہ نہ سمجھے کوئی پریشانی آ جائے تو ایک دم سے اللہ کی ذات کے بارے میں، اللہ کی شان کے بارے میں کچھ کہہ دیا۔ نہیں، جو بھی پریشانیوں کا سامنا آپ کو کرنا پڑ رہا ہے، جو بھی مصیبتیں، جو بھی دقتیں آپ کو آ رہی ہیں، یہ آپ کا کمایا ہوا ہے جو آپ کو پریشانیاں اٹھانی پڑ رہی ہیں۔ تو اچھا وقت آنے کی بس یہی نشانی ہے کہ جب آپ گناہوں سے توبہ کر لیں اور اچھائی کا راستہ اختیار کر لیں تو سمجھو کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہونے والا ہے، آپ کا اچھا وقت شروع ہو رہا ہے۔ اور آپ نمازوں کی پابندی کرنے لگیں، زکوٰۃ دینے لگیں، تو سمجھو کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہو گیا، اچھے دن آپ کے شروع ہو گئے، ہے نا۔ اچھا اخلاق پیش کرنے لگے پڑوسیوں کے ساتھ، بد کردار تھے ابھی تک آپ، رشتہ داروں سے آپ کی بنتی نہیں تھی، اچھا برتاؤ آپ کا نہیں تھا، اچھا اخلاق نہیں تھا، مزاج میں چڑچڑاپن تھا، وہ آپ نے ساری عادتیں چھوڑ دیں، اللہ کی بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لی، راہ راست پر آ گئے، قرآن کی تعلیم بچوں کو پڑھوانے لگے یا قرآن کی تلاوت خود بھی کرنے لگے، بچوں سے بھی کروانے لگے، تو سمجھو کہ آپ کا اچھا وقت شروع ہو گیا ہے۔